نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت ہے یہ بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود پاک میں ہیں، اور راوی لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر گود میں اپنے شہزادے حسن مجتبی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ایک نظر سامنے بیٹھے سامعین صحابہ کرام کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنو پھر ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ فرمایا سنو، یہ آنے والے وقت میں اللہ رب العزت کے فضل سے دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ ساری باتیں پہلے بیان فرما دیں، اور یہ بھی ساتھ میں بتایا، یہ بات ایک نقطہ سمجھنے کا ہے۔ فرمایا دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں۔ یہ بار بار میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، سمجھنے والی بات ہے۔ دونوں جماعتوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم وزن میں یہاں پر معاملہ فرمایا میرا حسن ان میں صلح کروائے گا۔ آئیے پھر ذرا صلح کی وہ بات بھی ذکر کرتا چلا جاؤں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذو الحج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ اس دور کا آغاز ہوا جب مسلمان انتہائی جو ہے وہ معاملات میں پھنس گئے، اور دیگر اختلافات اور معاملات کا آغاز ہونا شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک مختصر سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب شہید کرنے کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع منتخب ہو گئے، چوتھے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اب بات کیا ہوئی؟ جو شام کے گورنر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً معاملات کو دیکھا، خلیفہ منتخب ہو گئے، اور کہا کہ مزید جانچ پڑتال کی جائے گی، اور حالات کو دیکھ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ڈھونڈا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ ادھر سے شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مطالبہ تھا کہ آپ فی الفور پہلا کام یہ کریں کہ جو بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین ہیں ان کو فوراً پکڑا جائے اور فوراً ان کی سزا کا حکم نافذ کیا جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ کچھ دیر تاخیر کی جائے، معاملات کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد یہ جو ہے اقدام کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ معاملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، لہٰذا فی الفور قاتلوں کو پکڑا جائے اور فی الفور ان کی سزا کا حکم نافذ کیا جائے۔ اس بات پر اختلاف ہوا۔ اس بات پر اختلاف میں کافی معاملات جو ہے وہ خراب ہوئے۔ 4 سال تک یہ اختلاف باقی رہا۔ 4 سال کے بعد حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرمائے تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ 40,000 لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو خلیفہ مان لیا۔ اکیلی بیعت نہیں کی، خلیفہ نہیں مانا، ساتھ میں یہ بھی کہا اے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جو حکم فرمائیں، جیسے حکم فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک تاریخی بات ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کہی، مسلمانوں میں سنانا چاہتا ہوں یہ بات۔ حضرت امام علی مقام امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پوری ملت اسلامیہ کا حاکم بنا دیا جائے، سلطنت دے دی جائے،
اور اس کے بدلے میں میرے نبی کے میرے نانا کی امت کا ایک خون کا قطرہ بھی بہے، فرمایا مجھ حسن کو یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ تاریخی جملے تھے، تاریخ ساز الفاظ تھے۔ فرمایا پوری سلطنت اسلامیہ کا مجھے سلطان، حاکم، امیر مقرر کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں نانا کی امت کے ایک فرد کا ایک خون کا قطرہ بھی بہے، فرمایا حسن کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہمی مصالحت اختیار کرتے ہوئے، اپنے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت ان کے سپرد کر دی۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، چھوڑ دیجئے ساری باتیں، تاریخ دانوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور بڑے بڑے لوگ ممبروں پر اچھل کود کر کے بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوڑ دیجئے، میں یا زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہوں گا۔